اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اسلام کی تاریخ جن ابدار موتی سے پر ہے، یہ ہماری نئی نوجوان نسل کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی تاریخ اور ہسٹری کو چھوڑ کر اندھیریوں کی طرف گامزن رواں دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو ایسے تابناک موتی عطا فرمائے ہیں، جس موتی میں سے کسی ایک موتی کو تھام لیا جائے، اس مقدس موتیوں میں سے اگر کسی ایک موتی کو تھام لیا جائے، اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میری آج کوشش رہے گی کہ میں ہسٹری میں سے اس مقدس تاریخ کو آپ کے سامنے رکھوں جس سے ہماری نئی نوجوان نسل کافی دور ہے۔ ہماری نئی نوجوان نسل جو ہے اس سے کافی دور ہے، کیونکہ یہ جب ہسٹری آپ سنیں گے، آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر ولولہ پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ تاریخ اسلام کا 6 صدی کا دور کا مطالعہ کریں۔ 6 صدی ہجری میں جب خلافت عباسیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی، زوال پذیر ہو رہی تھی، اور سلجوق سلاطین آپس کی لڑائی میں دن بدن جو ہے ٹوٹتے لڑتے جا رہے تھے، جب یہ لوگ آپس میں اختلافات میں پڑے تھے، آپس کی جھگڑوں میں پڑے تھے، تو دشمن تو خاموش رہنے والا نہیں ہے۔ پادری پوپ جو ہے یہ لوگ اپنی میٹھی میٹھی زہر سے لوگوں کو پلا رہے تھے، ان لوگوں کو اور ولا رہے تھے، لوگوں کو بہکا رہے تھے۔ بہت بڑا ہوا کھڑا ہو گیا تھا، بہت بڑا بوال کھڑا ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف جو ہے چھوٹی چھوٹی جھوٹی مظالم کی داستہ لوگوں کو بتا کر لوگوں میں زہر ڈالنے کا کام کیا جا رہا تھا، بڑی زور شور کے ساتھ۔ آپ کو معلوم ہے جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد 6 صدی ہجری تک وہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا، مگر جب خلافت عباسیہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور سلجوق آپس میں دست و گربا ہوئے، اور اس وقت وہ پادری پوپ زہر گھولنے کا کام کیا، یہی نہیں پوری عیسائیت میں آگ لگا دی، اور پھر جرمن، فرانس، اٹلی، انگلینڈ، بہت سارے بے شمار یورپ کنٹری کو اکٹھا کیا اور پوری عیسائیوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد 13 لاکھ لوگوں کو جمع کیا، اور اسلامی ممالک پر جو ہے 13 لاکھ کا جدہ جو ہے بھیڑ جو ہے ان لوگوں نے اسلامی ممالک پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اور جب یہ ایک دردناک تاریخ ہے میرے بھائی، ایک دردناک تاریخ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آدمی بس رو پڑتا ہے، آنسو نکل جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ لوگ قبضہ کرتے کرتے اسلامی ممالک پر 1099 عیسوی میں وہ دن بھی آیا، تقریباً 90-91 سال بعد یہ لوگ مسلم ممالک پر چڑھائی کرتے ہوئے، قابض ہوتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچے۔ اور ان لوگوں کی کتاب میں تاریخ میں بھی ہے، وہ لوگ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب ہم داخل ہوئے تو میں پوری تاریخ پوری بات کو تو نہیں بتا سکتا، بس اتنی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت جو وہاں پر جو خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، گھٹنوں تک خون آ گئے تھے، مسلمانوں کو اس طرح کاٹا گیا، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، خون ہی خون۔ انگریز ہی اپنی کتابوں میں لکھتا ہے 1 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، مسجد اقصیٰ کے اندر 70,000 مسلمانوں کو قتل کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیوار پر پٹک پٹک کر مار کر انہیں شہید کیا گیا، قلعوں کے چھتوں سے بچوں کو پھینک کر شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 40 سال تک خاموشی رہی، سکوت طاری رہی، مسلمان ٹس سے مس نہ ہوئے۔ وہ بھی کیسے؟ مسلمانوں کو اس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا، بچوں کو پٹک پٹک کر شہید کیا گیا، اتنی بے دردی کے ساتھ قتل عام ہوا، قتل عام کیا گیا، خون کی ہولی کھیلی گئی، تو مسلمان کیسے بولتے؟ حالات تو کمزور ہوئے۔ اس وقت جو حالات تھے آج کے حالات سے بھی بدتر تھے۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے تاریخ بتاتی ہے۔ سلطان عماد الدین زنگی کو بھیجا، 40 سال کے بعد بھیجا، جس کے اندر حوصلہ بھی تھا، ہمت بھی تھی، بہادری بھی تھی، جذبہ بھی تھا۔ کسی نے آ کر دربار میں کہا کہ اریا میں عیسائیوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، تو سلطان عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل ہم ظہر کی نماز کے بعد وہاں حملہ کریں گے، کون ہمارے حملوں میں میرے ساتھ جائے گا؟ کہا کہ درباریوں میں کہ 90 میل کا فاصلہ کیسے طے کریں گے؟ تو اسی دربار میں ایک نوجوان کھڑا تھا، چھوٹی عمر ہے، اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو لوگوں نے سے کہا اے بچے تم جاؤ، کھیلو کودو، کیا تلوار ہے اس کی بات کر رہے ہو، ابھی تمہارا وقت نہیں ہے، جاؤ کھیلو کودو۔ تو سلطان عماد الدین زنگی نے کہا کہ یہ بچہ یہ ضرور میرا ساتھ دے گا، کوئی ساتھ چلے نہ چلے یہ بچہ ضرور ساتھ چلے گا۔ جب دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد یہ اریا گئے عیسائیوں کے پاس
تو دیکھا کہ وہ بچہ سامنے موجود ہے۔ سلطان نے جب لڑائی شروع کی تو بادشاہ ادھر سے آیا کا تھا، وہ لوہا پہنا ہوا، زیرہ پہنا ہوا تھا، پورے جسم کو لوہے سے ڈھکا ہوا تھا۔ سلطان نے حملہ کیا، اسے کچھ نہیں ہوا، بچ گیا۔ جب اس بادشاہ نے امام الدین کو حملہ کیا، چاہا مارنا، تو وہی نوجوان اس نے ایسا ضرب لگایا لوہا کا چیرتے ہوئے اسے ہلاک کر دیا اور اسے جہنم حاصل کر دیا۔ نوجوان بادشاہ کو قتل کیا، اور مسلمانوں کو 40 سال بعد یہ ایسا پہلا موقع فتح نصیب ہوئی عیسائیوں پر کہ مسلمانوں نے 40 سال بعد یہ فتح کیا۔ یہ وقت سلطان امام الدین بہت خوش ہوئے، 40 سال بعد فتح ہوا، بہت خوش ہوئے۔ 40 سال بعد عیسائیوں پر پھر سے مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ آپ جانتے ہیں تاریخ کیا، اور آپ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوا، تاریخ کا مطالعہ کرے، جو نوجوان لوگ کہہ رہے تھے نا، جو نوجوان کو کہ بچے تم جاؤ ابھی کھیل کودو، ابھی تمہارا وقت نہیں ہے لڑنے کا، جاؤ ابھی تم کھیلو، تلوار پکڑنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ تم کھیل کودو، تو بڑی بڑی باتوں میں تم نے الجھاؤ۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ 40 سال بعد جو عیسائیوں پر قابض ہونے کے لیے اس بادشاہ کو جہنم حاصل کیا، اس نوجوان کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم حضرات، تاریخ کا ایسا واقعہ، ایسی حیرت انگیز باتیں جو ہماری نوجوانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ قدرت نے سلطان امام الدین کو اتنا موقع نہیں دیا وہ دشمنوں سے اور زیادہ مقابلہ کر سکے۔ ایک غلام نے ان کو خنجر مار کر انہیں شہید کر دیا، مگر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے پیچھے اپنا جانشین چھوڑ جاتے ہیں۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، تو یہ اپنا جانشین چھوڑا۔ جانشین کوئی ایسا ویسا نہیں، بلکہ تاریخ بتاتی ہے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان نور الدین زنگی، جو بہت بڑے عاشق رسول تھے، جن کو خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کرایا، اور جو دشمن عیسائی جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنا چاہ رہے تھے کھود کر سرم کے ذریعے، تو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی حفاظت فرمائی، اور جو ہے اسی سال پگھلا کر جو ہے چاروں طرف دیوار بنائی کہ دشمن کے آس پاس بھی نہ پہنچ سکے۔ تو سلطان نور الدین زنگی جب سلطان بنے تو جب سلطان بنے باغ دوڑ سنبھالی تو دشمنوں کے پیر کانپنے لگے، جرمن، فرانس، انگلینڈ سب کو نچا کر رکھ دیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے مسلمانوں قابض ہوتے چلے گئے، مسلمانوں کو لے کر وہ دشمن کے علاقے کو فتح کرتے چلے گئے، قابض ہوتے چلے گئے، علاقے کے علاقے، شہر کے شہر فتح ہونے لگے، اور ایک بہت بڑی فوج تیار کر دی سلطان نور الدین زنگی نے، جس سے دشمن کانپتا تھا، ڈرتا تھا۔ اس کا ایک خواب تھا، سارے خواب سب کے پورے نہیں ہوتے میرے بھائی، مگر خواب تو رکھ سکتے ہیں، یہ حق بنتا ہے، خواب بڑے ہونے چاہیے، خواب دیکھنا چاہیے۔ سلطان نور الدین زنگی کے بھی خواب تھے، ممبر بنوائے تھے انہوں نے مسجد اقصی کے لیے، اللہ اکبر، کیسا خواب تھا، کاش ہمارے بھی ایسے خواہشات ہوتے۔ ان کی خواہشات تھی، شاید قدرت کا کچھ اور منظور تھا۔ ایک روز مصروف عبادت تھے، سلطان نور الدین زنگی، موت کے فرشتے آتے ہیں اور ان کی روح کو اس کر لیتے ہیں، دنیا سے پرواز ہو جاتے ہیں، مگر جاتے جاتے اپنا جانشین بھی چھوڑ جاتے ہیں، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ بچپن ہی سے سلطان نور الدین زنگی ہمسائے رہے، ان کی تربیت بہت اچھی ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بچپن سے پڑھائی کے بہت شوقین تھے، اور یہ عالم بننا چاہتے تھے، عالم بنے بھی، حافظ تھے، بہترین حافظ عالم۔ 10 سال کی عمر تھی تو نجم الدین ان کے والد صاحب نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے کر حضرت ان کے لیے دعا کرے، تو غوث اعظم ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی کہ یہ لڑکا جو ہے بہت بڑا کام کرے گا۔ غوث اعظم کی دعا تھی، اور بچپن سے لگن بھی تھا یار، ایک بچے کے اندر ایک لگن ہوتی ہے تو دیکھتے بچے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس سمت جا رہا ہے، ان کی رجحان کس طرف ہے۔ تمہارے بچے تو دیکھے پتہ لگ جائے گا رجحان کس طرف ہے۔ ٹک ٹاک پہ ناچنے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، کوئی کیا کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی کیا کرنا چاہ رہا ہے، کوئی عیاشی کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی خواب ہے کہ گاڑی لوں گا، گھر لوں گا، اسٹینڈ کروں گا، کسی خواب ہے کچھ، کسی کے خواب ہے کچھ، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خواب ہی کچھ انوکھے اور بے مثال تھے۔ ادھر سلطان صلاح الدین نور الدین زنگی کے وقت ہی میں مصر کے حاکم بن گئے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، وفات پا گئے تو پوری حکومت کی باغ دوڑ، جب سلطان نور الدین زنگی وفات پا گئے تو سلطان صلاح الدین ایوب کے ہاتھ میں پوری باغ دوڑ آ گئی، سلطان ایوبی کے ہاتھ میں آ گئی۔ دور کیسا تھا، پوری تاریخ تو میں نہیں بتا سکتا کہ وہ دور کیسا تھا، مگر کچھ تھوڑی باتیں جو میں آپ سے، وہ دور تھا لوگ شراب میں مبتلا تھے، شباب میں مبتلا تھے، کوئی بدکاری کر رہا تھا، کوئی شراب پی رہا تھا، کوئی چوری کر رہا تھا، کوئی جوا کیوں کھیل رہا تھا، حالات سنگین ہو گئے تھے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہار نہیں مانا۔ نوجوان مرد مجاہد اسلام کا سپاہی، جس کے دلوں میں اسلام کے دین کی محبت جاگسی ہو چکی تھی، وہ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، حالات بدلنے لگے، بدلتے علاقہ شہر فتح ہونے لگا۔ تاریخ بتاتی ہے مصر کے ساتھ ساتھ شام بھی فتح کیا، اردن فتح کیا، عراق فتح کیا، دمشق فتح کیا، لبنان فتح کیا، حفظ فتح کیا، حمص فتح کیا،
فتح کرتے کرتے یہ نوجوان، یہ مرد مجاہد جس کو تاریخ سلطان صلاح الدین کے نام سے جانتی ہے، فتح کرتے کرتے وہ دین بھی آیا، وہ تاریخ بھی آئی جب بیت المقدس کا فتح کیا، اس مرد مجاہد کا نام تاریخ عراق میں لکھ دیا گیا، جس کے مقدر میں یہ تھی کہ یہ بیت المقدس ہو، وفات بیت المقدس ہو گیا۔ تاریخ کے ناموں میں، تاریخ کے عراق میں ان کا نام لکھ دیا گیا، جسے آج بھی دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی ڈیٹ میں نوجوان کو سلطان صلاح الدین ایوبی، نوجوان اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھ لیں گے تاریخ کو، تو یہ نہیں کہیں گے کہ حالات آج کیسے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی جبر کے دور میں کیسے حالات تھے، ان کے دور میں کیسے حالات تھے، بالکل بھی نہیں کہیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک لڑائی، دوسری نوجوانوں کی شراب میں ٹھیلا گیا، اور عیسائیوں نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو، مسلمان کو پیچھے چھوڑ دیا تو برباد کرنے کے لیے بہت سازشیں ہوئی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں کو مقابلہ ڈٹ کر کیا۔ حالات کیسے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اب دیکھا نوجوان شرابوں میں شباب میں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ یہ اس قوم کو اگر یہ حال رہا تو بیت المقدس فتح بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے نوجوانوں کو شراب کے سے نکالا، عورتوں کی جال سے نکالا۔ کئی بار تاریخ پڑھے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مائل کرنے کی کوشش کی، مگر عشق نبی کا جو جام پیتا ہے اسے دنیا کا جام کہاں نظر آتا ہے، وہ دنیا کے جام کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کبھی کبھی مدد کرنے لڑکیاں بہت کوشش کرتی ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے کہتے کہ تم پہلے اپنے سر کو ڈھانکو، اپنے جسموں کو ڈھانکو، تب میرے پاس آؤ، تو سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی بہت کوشش کی مگر نہ مانے۔ ایک طرف تو یہ لڑائی، اور دوسری طرف دیکھا سلطان ایوبی نے ممبروں پر عیسائیوں نے مسلمانوں کو لبادہ اوڑھ کر رافضیت، اسماعیلیت، تمام طرح کے فتنوں کو بڑھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو لبادہ اوڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کئی مرتبہ اپنا بھیس بدل کر کو پکڑا، انہیں باہر نکالا، مسلمان کے لیوان آتا۔ تاریخ میں محمد فاتح جو دنیا کے فاتح، اس کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ان کے دور میں بھی کیا ہوا؟ عروفی نام کا ایک فتنہ جو اتنی جانکاری رکھتا تھا، علم رکھتا تھا، قرآن کی تفسیر بتاتا تھا، صحیح بتاتے بیچ میں ایک عقیدہ گڑھ دیتا تھا کہ آدم علیہ السلام وہ بشر ہے، سب سے پہلے نبی ہے، تو سب سے افضل نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام معاذ اللہ۔ تو ایسے عقیدے مسلمانوں میں ڈال دیا جا رہا تھا اس وقت بھی، تو یہ فتنہ، دونوں فتنوں کو سلطان صلاح الدین نے سنبھالا اور کاٹ کر پاشا کر دیا۔ فتح ایسی نہیں ہوتی، یہ مت سوچو کہ اپنے بل بوتے کوئی یہ کام کر لیتا۔ سلطان صلاح الدین نے بھی اپنے بل بوتے پہلی بار گئے، بوتے پر نہیں بلکہ اللہ رسول کی مدد ہوئی، کیونکہ ان کو قرآن سے، دین سے، اسلام سے، پیغمبر اسلام سے اتنی محبت تھی کہ دنیا کی محبت غالب ہی نہیں آئی۔ تاریخ نے ایسا سلطان بھی ہمیں دیا، تاریخ نے ہمیں ایسا سلطان بھی ہمیں دیا جو جنگ کے دوران بھی حدیث سنتے تھے۔ اللہ اکبر، جنگ کے دوران، عین جنگ کے دوران جو حدیث سنتے تھے، اللہ اکبر۔ قرآن جب پہرا دیتے تھے تو قرآن سنتے تھے، بروز پر جب پہرا دیتے تھے قرآن سنتے، حافظ 3 4 پارے قرآن سن لیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگ میں حدیث سن رہے تھے کہ تو کتنی محبت۔ ایک مرتبہ حاکم مدینے نے تحفہ بھیجا کہ ایک پنکھا کھجور کی ٹہنیوں کا، پتوں کا جو پنکھا بنا کر بھیجا، تو دیکھا تو یہ کہا یہ کیا، صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب سٹی ہوئی کھجور کی پتوں سے بنایا گیا یہ پنکھا ہے۔ جب انہوں نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، چوم لیا، واقعی میں یہ میرے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اچھا دیکھیں کہ جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تو خون کی ہولی کھیلی، مسلمان کو ذبح کیا، گھٹنوں تک خون آ گئے، بچوں کو دیوار میں پیٹ پر کر ہلاک کیا گیا، اونچی دیواروں سے ہلا سے نیچے گرا دیے گئے، بدتر سے بہتر قتل کیا۔ مگر جب مسلمانوں نے فتح کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا، ہم جس کو پانی دیتے ہیں اس کو مان دیتے ہیں، جو ہے پیسے لے کر اس کو فدیہ دے کر اسے چھوڑ دیا، مگر گستاخوں کو نہیں چھوڑا۔ حکومت اب غور کرے، حکومت کیوں ضروری ہے؟ سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا، جو ہمیں نظام دیا۔ حدیث سنے صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے کڑے توڑے جائیں گے، ایک ایک کر کے کڑے توڑے جائیں گے۔ اے میری امت، تم پہلی کڑ تو میں کیا پہلا کڑا نماز ہے، کیا زکوٰۃ ہے، کیا حج ہے، روزہ ہے؟ پہلا کڑا نماز تو ضروری ہے۔ نماز سے انکار اسلام سے خارج کر دے گا، کوتاہی بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کڑا نماز نہیں ہے، جو کفر تم سے چھینے گا وہ تم پر حملہ کرے گا، وہ پہلا حملہ نماز پر نہیں کرے گا، اور روزہ پر، زکوٰۃ پر، حج پر نہیں کرے گا، بلکہ وہ جو پہلا حملہ تم پر کرے گا وہ تمہاری حکومت پر کرے گا، نظام پر کرے گا، تم سے تمہاری حکومت چھین لے گا۔ جب حکومت ہی نہیں رہے گی، نظام مصطفیٰ ہی نہیں رہے گا، پھر جا کر وہ حملہ کریں گے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں وہ نماز پر حملہ کریں گے، مگر پہلا حملہ نماز پر نہیں ہوگا، زکوٰۃ، روزے پر، حج پر نہیں ہوگا۔ پہلا حملہ جو ہوگا نظام پر، حکومت پر۔ جب ظالم لوگ حکومت کریں گے، ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ دوڑ ہوگی، تو تم سے تمہاری مسجد بھی چھینی جائے گی، تم سے تمہاری نماز پڑھنے کو بھی روکا جائے گا، حج کرنے کے لیے بھی روکیں گے، زکوٰۃ کو سود کی شکل میں بدل دیں گے، وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کریں گے۔ مگر پہلا جو کڑا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نماز کو نہیں بلکہ نظام کو بتایا کہ تمہاری حکومت جب تمہارے ہاتھوں سے چھین جائے گی تو دشمن تم پر قابض ہو جائیں گے، اور آخر حملہ نماز پر ہوگا۔ تو پہلا دشمن کافروں نے جو حملہ کیا، ایک کڑا توڑا، پھر اسے صبر نہیں آیا، دوسرا کڑا، تیسرا، چوتھا، پانچواں توڑتے گئے، کیا اس کا نظام پر تھا۔ دیکھیں نظام ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب کو چھوڑ دیا، بچوں کو، عورتوں کو نہیں قتل کیا، بچوں کو نہیں دیوار میں مارا، خون کی ہولی نہیں کھیلی، بلکہ تاریخ پر
ایک بہت بڑا جنرل، اس نے خود لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی واقعی میں بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے. ان کی بڑی ہونے کی وجہ یہی دلیل کافی، اگر کچھ نہیں بھی ہوتے یہی کافی کہ ان کے دلوں میں دشمنوں کے لیے بھی رحم دلی تھی، دشمنوں کے لیے بھی رحم دلی تھی. وہ کیسا عاشق مرد تھا، مجاہد تھا. جب بیت المقدس کے اندر داخل ہوا تو رونے لگا آنسوں سے. جب بڑے دشمن ایک ہو گئے، اللہ کو بحری جہاز محاصرہ کر لیا. کہا کہ بیت المقدس کو ہم فتح کریں گے. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا سلطان شریف میں فتح کرنے کے بعد کئی بار عیسائیوں نے حملہ کرنا چاہا، مگر ہر بار جو ان کی دعاؤں سے اللہ کے حضور جو گزاری کرتے تھے، روتے گراتے، یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، یا اللہ کہ لڑکے اس مسجد اقصی کی حفاظت فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی کر لی. اور 5.5 سال بعد عیسائیوں کے جو ہے لاکھوں افراد جو چھٹنے کٹنے لگے. پھر یہ معاملہ اس پر ختم ہو کے صلح ہو گیا. اب جو یہ بیت المقدس کے حق پر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. 5.5 سال بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا. اور اسلام کی تاریخ کا سپر ہیرو، ان کا نام سننے کے بعد جذبہ آج غور کریں کہ بڑے بڑے علماء ان کے نام کے لیے دعا کر رہے تھے، یا اللہ بھیج دینا صلاح الدین ایوبی کے جانشین. دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم بھی دعا کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء نے سنا وہ دعا کرتے ہیں سلطان الدین ایوبی کو بھیج دے مولا، کیونکہ وہ مرد مجاہد جس کے اندر دین کی ایسی لگن، ایسی چاہت تھی، ایسے بدتر تھے حالات سے بدتر تھے، مگر اس کے کو ٹھیک کیا گیا. آج ہمارے حالات جو ہیں اس سے بھی برے حالات تھے. نوجوان شام میں تھے جو ہاں، اور ایسے حالت میں کیا اللہ اکبر اسلام بگاڑ دیا. اب بتا دیا دنیا کو جو کام بہادر قوم کرتی ہے، جو قوم اپنے اجداد کی تاریخ کو نہیں بولتی، وہ قوم اس فلاح پاتی ہے. جس قوم کے نوجوان نشہ میں، شباب میں، جس قوم کی بچیاں رہتی ہیں وہ قوم تباہ برباد ہو جاتی ہے. ارے یار، جس کا دل چاہے اس کا دل چاہتا ہے کہ یار حج کر لیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی دل چاہتا تھا کہ حج کریں جاؤں گا، مگر اتنا پیسہ ہی نہیں. اتنا بڑا حاکم سلطان بیت المقدس کا فاتح حج کرنے کے لیے جانا چاہتا، مگر پیسے ہی نہیں. چاہت تھی مگر حج کرنے نہیں آتا، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسے ہی نہیں. کیسا سلطان تھا! اتنی جنگ و مصائب کے بعد معلوم ہے ان کے جوڑوں میں درد رہتا تھا، کھانا لیٹ کر کھاتے تھے. اتنی تکلیف، اتنی شدت ہوتی تھی. مگر جب جنگ کا اعلان ہوتا تھا، جب لڑائی کے بعد جہاد کی بات ہوتی تھی، تو جذبہ ایمانی اس طرح بیدار ہوتا تھا کہ گھوڑوں پر سوار ہو جاتے تھے. لوگ کہتے تھے حضور آپ کو تو درد ہے. کہا میں اللہ کی راہ میں جہاد پر نکلتا ہوں تو میرے جوڑوں کی درد مجھے نظر نہیں آتی، مجھے محسوس نہیں ہوتی، درد ختم ہو جاتا ہے. یہ جذبہ ایمانی تھا بھائی، میرے جذبہ تھا. اللہ اکبر. ایسا بھی وقت آیا کہ روزے قضا ہو جاتے تھے، حالات ایسے بن کر تو روزہ کرنا پڑ جاتا تھا. تو جب جنگ ختم ہو گئی، جب موقع ملا تو قضا روزہ ادا کرنے لگے. تو لوگوں نے کہا حضرت حضور آپ بہت بیمار ہیں، روزہ چھوڑ دینا. روزہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ قضا ادا کرنا ضروری ہے. رب پوچھے گا ان سے. اللہ اکبر. سارے قضا روزہ انہوں نے ادا کیا. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کبھی جمع نہیں ہوا کہ آپ زکوٰۃ ادا کر سکیں. اور ایک عالم دین کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ ایک ساتھ رکھ کر جماعت سے نماز پڑھتے تھے، جنگ کرتے تھے. جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار پڑ گئے، 3 روز تک گشی تاری رہی. پھر کسی نے پڑھا السلام المہمین. اور تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ جتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، ابو بکر صدیق، خلفاء راشدین کے جانے کے بعد، اس کے بعد جتنا صلاح الدین ایوبی کے وقت تکلیف ہوئی اور دنیا نے وہ صدمہ برداشت کیا، کسی اور کتنا برداشت نہیں کیا. جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے گئے تو لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے، سناٹا مار دیے گئے، خاموشی طاری ہو گئی. ایک مرد کلندر جس نے آ کر حالات کو بدلا. پوری دنیا کے کفر کی ایک طرف مل گئی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک طرف کھڑے تھے، تنہا تڑے لڑتے رہے. مجاہدین اسلام کا وہ سلطان، وہ بادشاہ جن کے لیے دعائیں آج بھی مت کر رہی ہے، جن کے دیوان کے جانشین کی دعا آج بھی مت کر رہی ہے. بھیج دے کوئی سلطان بھی بھیج دے کوئی مجاہد. جب اس دنیا سے گیا، آپ جانتے ہیں ان کے پاس